السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا مفتی شفیع نقشبندی صاحب درگاہ شریف میں اولیاء کے مزارات اور قبروں کو سجدہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ناچیز حقیر و فقیر محمد شفیع نقشبندی القادری، کامل حدیث جامع نظامیہ متوطن شہر ہاسپٹ ضلع بلاری کرناٹک۔ آپ تمام کا ہم استقبال کرتے ہیں کہ آپ ہمارے یوٹیوب انوار الاسلام چینل میں آپ تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کا تہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جہاں تک ہو سکے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، اور یوٹیوب اور واٹس ایپ اور فیس بک میں آپ زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کیجئے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ سائل نے ایک سوال کیا ہے، کیا درگاہ شریف جا کر اولیاء اللہ کے مزارات یا اولیاء اللہ کے قبروں کو سجدہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سائل نے سوال کیا ہے۔ اب اس سوال کا جواب اب ہم قرآن احادیث کی روشنی میں ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ جہاں تک ہو سکے ہم قرآن پاک سے ہم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، اور حدیث پاک سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر قرآن پاک میں اگر دیکھا جائے، پورے مکمل 30 پارے تلاش کیا جائے، ایک ایک آیت 6666 آیتیں ہیں، ہر ایک آیت کی بھی اگر تلاش کیا جائے تو پھر قرآن پاک میں کہیں بھی قبروں کو سجدہ کرنے کا کہیں حکم ثابت نہیں ہوتا، نہ مزارات کو سجدہ کرنے کا قرآن پاک میں اس کا ذکر ملتا ہے، نہ قبروں کو سجدہ کرنے کا کہیں ذکر ملتا ہے، اور نہ اللہ کے سوا کسی انسان کے لیے، کسی درخت کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے بھی سجدہ کرنے کا ذکر ہرگز نہیں ملتا۔ اب آئیے قبروں کو سجدہ کرنے کے متعلق حدیث پاک میں کیا ذکر ہے وہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، یعنی آپ دنیا سے پردہ فرمانے سے کچھ ہی دن پہلے آپ بیمار تھے، آپ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اور آپ اپنے جسم مبارک پر چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے، ادھر قریب آ جائیں، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ لیکن اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ مبارک لال ہو گئے، اور آپ کا چہرے مبارک بھی سرخ لال ہو گیا تھا، بلکہ آپ بالکل جلال اور غصے کی حالت میں تھے۔ تو آپ کی بیوی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز ہے آپ کو فکر میں مبتلا کر دی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو غصہ اور جلال کی کیفیت پیدا کر دی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلی قوم کے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان انبیاء کی قوم نے، لوگوں نے انبیاء کے انتقال کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو کر ان قوم پر، ان لوگوں پر لعنت نازل فرمایا ہے۔ تو اللہ کی لعنت ہے اس پر جو انبیاء کے، نبیوں کے قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا کہ قبروں کو سجدہ کرنے والے پر اللہ کی پھٹکار اور اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی لعنت برستی ہے، جو لوگ انبیاء کے قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔
جب نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی لعنت برستی ہے تو کیا پھر اولیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے سے رحمت تھوڑی برستی ہے؟ تو ان پر بھی تو لعنت برستی ہی ہے۔ تو لعنت در حقیقت اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے اس بندے سے جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب رہی بات، سجدے دو قسم کے ہیں، ایک سجدہ عبادت کا ہے اور ایک سجدہ ہے سجدہ تعظیمی۔ اگر کسی اولیاء کے مزارات یا قبروں کو خدا سمجھ کر اگر سجدہ کیا جائے یا اس سجدے کو عبادت سمجھ کر اگر سجدہ کیا جائے تو پھر یہ کھلا کفر ہے اور یہ شرک ہے، ہمیشہ کے لیے وہ کافر اور مشرک بن جائے گا۔ اب رہی بات، اولیاء اللہ کو تو خدا نہیں سمجھتا یا خدا کے برابر بھی نہیں سمجھتا، بلکہ اولیاء کے اونچے مرتبے ہونے کی وجہ سے ان کے ادب و احترام میں، ان کی تعظیم میں، ان کی عزت بجا لانے کے لیے اگر سجدہ کرتا ہے تو اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ لہٰذا ایسا تعظیم والا سجدہ اور ادب و احترام کے لیے سجدہ کرنا بھی شریعت اسلام میں حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ پچھلی قوم میں سجدہ کرنا جائز تھا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ یہ بات اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ سجدہ تو دور کی بات، حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج النبوت میں لکھا کہ قبروں کو سجدہ کرنا اور طواف کرنا اور قدم بوسی بھی، ان کا بوسہ لینا بھی حرام بتایا ہے۔ اب بتائیے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ کتنے عظیم درجے کے اللہ کے ولی ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں قبروں کا بوسہ لینا بھی حرام بتایا آپ نے۔ اب بتائیے، اور ایک بات، شریعت اسلام میں جس چیز کو حرام قرار دیا گیا، اگر حرام کو حلال جانتا ہے تو جب بھی وہ کافر کہلایا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر حرام کام سے بچائے رکھے۔ آئیے عزیزان گرامی، ایک دو ضروری بات عرض کر کے اپنی بات کو میں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بارے میں فتویٰ جاری کیا کہ اولیاء تو دور کی بات، اگر مدینہ منورہ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچ کر اگر کوئی نبی کے لیے بھی سجدہ کرنا چاہا تو نبی کے لیے بھی سجدہ کرنا حرام ہے، تو پھر اب ولی کے لیے سجدہ کرنا کیسے جائز ہوا؟ آئیے، اور دوسری بات یہ ہے، سجدے کے مقصد کو ہم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ اس لیے کرتے ہیں، سجدہ کرنے کا مقصد یہی ہے، اے اللہ تو بڑی قدرت والا ہے اور تو بہت بڑی تخلیق فرمانے والا اور بہت طاقت والا ہے۔ مولا تیرے جیسا دنیا میں کوئی بڑا نہیں، ہر شے میں، ہر خوبی میں تو ہی سب سے بڑا ہے۔ جب بندہ اللہ رب العزت کو دل سے بڑا مان لیتا ہے تو اس کی بڑے ماننے کی دلیل اور ثبوت یہی ہے کہ اس کے آگے ہم سجدہ کریں۔ تو سجدہ کرنا گویا کہ سب سے بڑا ماننے کے مترادف ہے، گویا کہ ہم نے اس کو سب سے بڑا ہم نے مان لیا، اس لیے ہم سجدہ کر رہے ہیں۔
تو اسی لیے دوستو سجدہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ یہ بات کئی لوگوں تک پہنچائیے اس ویڈیو کو، اور خوب شیئر کیجیے تاکہ لوگوں تک حق بات پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔